بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسا حمید کا اسلامی چینل دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے ایک گنہگار شخص کی بارگاہ الہی میں دعا کیسے قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک گنہگار شخص کے عیبوں کی پردہ پوشی کیسے کرتا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دیکھنے کے بعد لائک اور کمنٹ لازمی کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا۔ لوگ پریشان اور بے حال ہو کر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت باران رحمت نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے 70,000 بنی اسرائیل کے ہمراہ جنگل میں نکل گئے اور بارش کی دعا فرمائی۔ الہی معصوم بچوں، نیک بوڑھوں اور بے زبان جانوروں کے طفیل ہم پر رحم فرما کر باران رحمت نازل فرما۔ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی ہر نبی کی دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس اعتبار سے دعا کے بعد بارش کی امید کے آثار نظر آنے کی بجائے آسمان پہلے سے زیادہ صاف اور سورج پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ، اگر تیری بارگاہ میں میری وجاہت ختم ہو گئی ہے تو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میں التجا کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت کے طفیل بارش نازل فرما۔ اسی وقت وحی آئی، اے موسیٰ، تمہارا مرتبہ ہمارے ہاں بالکل کم نہیں ہوا، تم اب بھی ہمارے نزدیک مرتبے والے ہو، مگر بات یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک ہمارا نافرمان بندہ ہے جو 40 سال سے ہمیں ناراض کرتا رہا ہے۔ جب تک وہ موجود رہے گا ہم بارش کا ایک قطرہ نہیں برسائیں گے۔ آپ اعلان کریں تاکہ وہ لوگوں میں سے چلا جائے اور بارش برسائی جا سکے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں کمزور سا بندہ، میری آواز بھی ضعیف ہے، یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں، میں ان تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا؟ جواب ملا، تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا، اے رب کے گنہگار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، لوگوں میں سے باہر آ جا، تیرے ہی کالے کرتوتوں کی وجہ سے آج ہم باران رحمت سے محروم ہیں۔ اس گنہگار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، تو وہ سمجھ گیا کہ میں ہی وہ گنہگار شخص ہوں۔ اس نے سوچا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا
تو بے حد شرمندگی ہوگی اور میری جگ ہنسائی بھی ہوگی، لیکن اگر میں باہر نہ نکلا تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہ جائیں گے۔ اب اس شخص نے اپنا چہرہ اپنی چادر میں چھپا لیا اور اپنے گزشتہ افعال و اعمال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی، اے میرے رب، تو کتنا کریم ہے اور کتنا بردبار ہے کہ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور اب میں یہاں تیرا فرمانبردار بن کر آیا ہوں۔ میری توبہ قبول فرما اور مجھے معاف فرما کر آج ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، یا الہی، آپ نے کیسے بارش برسانا شروع کر دی؟ وہ نافرمان بندہ تو لوگوں سے باہر ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی، اس کی بدولت اب بارش برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کو اس وقت رسوا اور خوار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اب جب کہ وہ میرا فرمانبردار بن چکا ہے تو اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کروں؟ وہ ایک گنہگار اور نافرمان شخص تھا اور اس کی بدولت بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا، اور چند کو چھوڑ کر تمام امت ہی گنہگار اور غفلت میں ہو تو پھر کیا حشر ہوگا۔ سورہ جن کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ لوگ اگر راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر مقدار میں پانی دیتے۔